अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा और आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज मैं मुहर्रमुल हराम की वजह से आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करा रही हूं जो नात ख़्वां हैं, कसीदे पढ़ते हैं और सिंगर भी हैं। और इसके साथ मैं एक तारुफ़ आपको कराते जाऊं कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के 3 नामवर शख्सियतें, अगर उनको हम अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री से निकाल दें तो एक खला सा पैदा हो जाता है। वो मैं खला बताती हूँ किस वजह से हो सकता है। इनायत हुसैन भट्टी साहब हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एज़ ए आर्टिस्ट, एज़ ए सिंगर, एज़ ए प्रोड्यूसर और बहुत कुछ। कैफ़ी साहब, उनको हम फरामोश नहीं कर सकते। वसीम अब्बास साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जो कि अब तक काम कर रहे हैं। ये हमारी इंडस्ट्री के ऐसे नाम हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। उन्हीं लोगों का एक हिस्सा आज हमारे साथ मौजूद हैं, भट्टी फैमिली के हैं और एज़ ए सिंगर गाते हैं, मौला का ज़िक्र करते हैं और बहुत खूबियों के मालिक हैं। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मुज़फ़्फ़र भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन बड़े लोगों को तो अपने चैनल पे मदऊ नहीं कर सकी क्योंकि 2 तो इस दुनिया में नहीं हैं। वसीम अब्बास साहब हैं, वो मेरे ख़्याल से कराची काम कर रहे हैं। ज़िंदगी ने मौका दिया तो उनका भी इंटरव्यू करेंगे, मगर आप भी भट्टी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज आप मेरे चैनल पे आए हैं। मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ। बड़ी मेहरबानी मलका जी, आपने मुझे अंजाम टीवी पे मदऊ किया और मेरे नाम के साथ जो मेरे बड़ों का नाम लगा हुआ है, ये मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। तो मैं आपके चैनल की वसातत से मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम बहन भाइयों से, तमाम मोमिनीन से और तमाम मुसलमानों से मैं अस्सलाम वालेकुम। और हम सादात के गम में, क्योंकि ये गम के दिन हैं, बीबी पाक का सफ़र 10 मुहर्रमुल हराम से ही शुरू हुआ है, तो इस हवाले से मुझे आपने बड़ी सआदत बख्शी। मैं आपके चैनल पे हाज़िर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी कोई बात नहीं, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा भट्टी साहब, फ़न के हवाले से आपकी बातचीत चलती रहेगी। इतने नामवर घराने से आपका ताल्लुक़ है। इनायत हुसैन भट्टी साहब आपके ताया जी हैं, ठीक है। इतनी बड़ी फैमिली के आप मेंबर हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सच पूछें तो वेरी अर्ली लाइफ में तो मैं नहीं जानता था कि हमारे अज़ीज़ या हमारे ददिया लाहौर या गुजरात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो हाफ़िज़ कुरान थे और ख़तीब भी थे, मस्जिद में इमामत भी करवाते थे। और सबसे बड़ा जो उन्होंने हमारे लिए हम पे एहसान अज़ीम किया है, वैसे तो तमाम वालिदैन ही अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा एहसान है कि हम तमाम बहन भाइयों को बातर्जुमा और बातफ़सीर कुरान मजीद की तालीम दिलवाई। वाह वाह, बहुत अच्छे। जी, तो मुझे याद है वो दिन मेरे लिए ज़िंदगी का बड़ा यादगार दिन था। मैं 8वीं जमात का स्टूडेंट था, तो जुबली सर्कस के साथ भट्टी साहब कबूला शरीफ में आए। वो मेरे ननिहाल भी हैं और वहाँ मेरे ससुराल भी हैं, तो उनका घर में बिला तकल्लुफ़ दाखिल होना और वालिद साहब का उनके साथ बगलगीर हो के दोनों का आप दीदा हो जाना, तो मैं भी इस वक्त आप दीदा हो रहा हूँ। मुझे वो लम्हा बड़ी अच्छी तरह याद है। मेरी वालदा साहबा पर्दे की बड़ी सख्त पाबंद थी, लेकिन मैं हैरान हुआ कि ये कौन साहब हैं और इनसे पर्दा भी नहीं किया। और जब बताया कि ये इनायत हुसैन भट्टी साहब हैं, वालिद साहब ने बताया ये रिश्ते में तुम्हारे ताया जी लगते हैं, क्योंकि अब्बा जी और भट्टी साहब फर्स्ट कज़न हैं। तो मेरे तो समझें तो 14 तबक रोशन हो गए, मुझे पर लग गए कि मुल्क की इतनी बड़ी अजीम शख्सियत और वो मेरे ताया जी हैं। तो उस दिन से पहले भी मैं बचपन से गाता था उनके कलाम, आरफाना कलाम ख़ास तौर पे, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि ये हमारे अज़ीज़ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो फिर तो मैं पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और ज़्यादा ज़ोर शोर से मैंने उनके कलाम जो हैं गाने शुरू किए, अपना तारुफ़ उनके हवाले से कराने लगा। फिर बीच में एक बड़ा गैप आ गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 4 ईयरली मेडिकल डिप्लोमा क्वालिफाई किया,
پھر لاہور آیا میں باقاعدہ، اور اسی اشتیاق اور شوق سے بھٹی صاحب کو ملا، تو تب بھی ہم آپ دیدہ ہو گئے. تب وہ بیمار بھی تھے، گھر میں ریسٹ کر رہے تھے، ایڈکشن کے ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا. پھر میری فرمائش سمجھ لیں یا ان کی خواہش، انہوں نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی کہ مجھے ریڈیو پاکستان میں جاب دلوائی. اور ان دنوں مجالس پڑھتے تھے، اولیاء اللہ کے مزارات پہ ڈاکومنٹری فلمیں بناتے تھے، تو میں بھی کبھی ویکنڈ پہ ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. ہم مجالس پہ بھی اکٹھے جاتے رہے، اور انہوں نے میرے رجحان کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی میں تمہیں ریڈیو میں جاب دلواتا ہوں بطور پروگرام کوآرڈینیٹر. میں نے 10 سال تک ریڈیو پاکستان لاہور میں سروسز دی ہیں، اور پھر اللہ انہیں غریق رحمت کرے. 31 مئی 1999 میں بھٹی صاحب کا انتقال ہو گیا. تو بعد میں مجھے مختلف چینلز نے اوبلائج کیا، الحمرہ کے پروگرام کیے، میں نے ان کی برسی بھی منائی ہے. اور 2004 اور 2005 میں نے باقاعدہ الحمرہ سے ان کے گائے ہوئے عارفانہ کلام پہ ایوارڈز بھی لیے ہیں. بہت اچھے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فخر کی بات ہے. تو یہ پھر میری پہچان بن گئی. ایوارڈز کے بعد میں اب ان کے جن میلوں پہ، جن عارفانہ کلام کی محافل میں، جن جگہوں پہ بھٹی صاحب کو لوگ بلاتے تھے بڑے شوق سے، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ اب وہی مہربان مجھے ابلائج کرتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں، بھٹی صاحب کی آواز کی نمائندگی کرتا ہوں. تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج انجام ٹی وی والوں نے بھی مجھے ابلائج کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. کوئی ایسی بات نہیں. بھٹی صاحب اب آپ ہمیں بتائیں کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے، کوئی نوحہ سنائیں گے، کیا سنائیں گے آپ؟ تو جیسے ایک مشہور شاعر نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں حق بنتا ہے کہ رحمت للعالمین کی مدح سرائی کے کوئی 2 اشعار میں آپ کو نعت کی شکل میں. اور یہ نعتیہ کلام جو ہے میرا اپنا لکھا ہوا ہے، تو اس کی دھن تو ایک مشہور گیت کی طرز پہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2 اشعار آپ کی نظر کروں. نعت پنجابی کی ہے، تو جی شکریہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے دی بے نہ دسوے بیبا ہے، اوہ الف صدا خم گھت آیا. اوہ یار کلوکڑی رات والا ہے، اج بھیس وٹا کے وت آیا. مکھ تے میم دا برکا پا کے کہ زلف دا کنڈل گھت آیا. علی حیدرا پہلے آہد ہن احمد بن کے وت آیا. نیند اولے آمن والا، نیند اولے آمن والا، عاشق نے پہچان لیا. نیند اولے
عاشقاں نے پہچان لیا احمد نام کہاں والا عاشقاں نے پہچان لیا نام دے اولے آن والا پاویں جاوے عرشاں اتے پاویں ساویں فرشاں تے باویں جاوے عرشاں اتے پاویں ساویں فرشاں تے سوہنے رتبے پاون والا عاشقاں نے پہچان لیا سوہنے رتبے پاون والا اور آمنہ بی بی دے گھر آمنہ بی بی دے گھر آیا جاگے بھاگ حلیمہ دے بکریاں آپ چران والا عاشقاں نے پہچان لیا احمد نام کہاں والا عاشقاں نے پہچان لیا. بہت خوب, کیا بات ہے. اچھا بھٹی صاحب, اتنی بڑی ہستی کے ساتھ آپ رہے ہیں, تو ان سے کیا کوئی خاص بات ایسی سیکھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ہے؟ ایک تو بھٹی صاحب مولا پنجتن پاک کے در کی غلامی کرتے تھے, بہت بڑے ذاکر تھے, بہت بڑے عالم تھے. پھر والد صاحب کی طرف سے بھی چونکہ ہمیں دینی تعلیم تھی تو میں انسپائر ہوا ہوں. جس طرح وہ اور لوگ بلا امتیاز انہیں بلاتے تھے, وہ عید میلاد النبی کی محافل میں بھی شرکت کرتے تھے. ماشاءاللہ لا گریجویٹ بھی تھے, بڑے باعلم شخص تھے, بڑے مناظر تھے. اور اسلام کا ایسے لوگ بڑے سرمایہ ہوتے ہیں. خاص طور پہ ان میں جو میں نے بات نوٹ کی کہ جب بھی انہوں نے کہیں بھی پڑھا ہے تو فرقہ واریت سے ہٹ کے اتحاد بین المسلمین پہ بات کی ہے. بھٹی صاحب نے جب بھی کسی بھی محفل میں کسی بھی مجلس میں شریک ہوئے, میں ان کی اس بات سے بڑا انسپائر ہوا ہوں. اور ان کے جو یہ مذہبی رجحانات تھے ان سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے. جی اچھا, اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی میرا دل کر رہا ہے, آپ کہہ لیں یہ والد صاحب کی طرف سے پیرنٹل بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خوبصورت نعت جو میں نے لکھی ہے, اس کے 2 اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں. تو یہ فرمائش بھی ہے میرے سننے والوں کی, تو میں ان سب مہربانوں سے مخاطب ہوں, انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی. تمہیں آمنہ دا پیارا, تمہیں جگ دا دلارا, کونین والیا مدینے وچ رہن والیا. تمہیں آمنہ دا پیارا, تمہیں جگ دا دلارا, کونین والیا مدینے وچ رہن والیا. رب عرش سجایا تینوں کول بلایا, رب عرش سجایا تینوں کول بلایا,
ਮੇਰਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਗਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਗਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। اور ویری پتھر بھی مار تے تو دندا سے دعائیں. یہ شعر آل پاک کے حوالے سے بھی ہے چونکہ محرم الحرام کے حوالے. لوکی پتھر بھی مار تے تو دندا سے دعائیں, تیری آل نو لوکاں کانوں دتیاں سزائیں, جن نے کنبہ لٹایا تیرا دین بچایا, او حسین والیا مدینے وچ رہن والیا, جن نے کنبہ لٹایا تیرا دین بچایا, او حسین والیا مدینے وچ رہن والیا. کمال. اچھا بھٹی صاحب, آپ تو مطلب آپ کی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے عنایت حسین بھٹی صاحب سے, آپ گا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی اولاد کو بھی اس طرف لے کر آنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ہر انسان کی زندگی میں امتحان لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, کسی ایک چیز سے ہر انسان آزمایا جائے گا. تو میری زندگی میں یہ ایک چھوٹی سی, میں کمی تو نہیں کہوں گا, اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اولاد نرینہ کی نعمت ابھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں شامل نہیں ہے. شادی کو تو کافی عرصہ ہو گیا. ہاں البتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت ڈالی ہے. میں ایک بیٹی کا باپ ہوں, اور بیٹیاں ہماری جیسے میری وائف ہاؤس وائف ہے, تو بیٹی بھی میں امید کروں گا کہ وہ گھریلو زندگی گزارے گی. بس آج میں انجام ٹی وی کی وساطت سے کہتا ہوں کہ وہ اس کی آواز تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, لیکن ابھی کم عمر ہے, 8-9 سال کی ہے, اور مجھے آج تھوڑا سا وہ میں کانشیس ہو جاتا ہوں جب میں نے دیکھا کہ 4 سال کی عمر میں اس نے اپنا اور اپنی ایک سہیلی کا پرفیکٹ میک اپ کیا. تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے اس کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے, کہ اگر اس وقت میں ویڈیو بناتا اور آپ کو دکھاتا تو آپ یقیناً کہتے ہیں کہ اس بچی کا نام تو وہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ کوئی بچی 4 سال کی عمر میں اتنی پرفیکٹ بیوٹیشن نہیں ہو سکتی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے شوق کی راہ میں حائل نہ ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. تو ڈرائنگ بہت اچھی کرتی ہے, آپ دعا فرمائیں. ویسے تو نعتیں بھی پڑھتی ہے, لیکن اس کا اصل شوق بیوٹیشن بننے کا ہے اور ڈرائنگ کا ہے. آرٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا, تو آپ اس کے لیے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. آمین. اور ہمارے چینل پہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت پیارا سا چاند سا بیٹا عطا فرمائے. سارے لوگ دعا دیں گے, جو بھی دیکھنے والا وہ آپ کو دعا دے گا. ان کو بھی آپ نعت کی طرف لائیں, قصیدوں کی طرف لائیں. اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا مطلب سنائیں گے آپ؟ جی شکریہ. میں بار بار شکر گزار ہوں انجام ٹی وی کا اور ملکہ صاحبہ آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا. چونکہ یہ بی بی پاک کے مصائب کے دن ہیں, تو میں ایک نوحہ آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے, انجام ٹی وی کی طرف سے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں بی بی پاک کو. میں تیرے نال ٹراں گی وچ صحراں دے, میں تیرے نال ٹراں گی
وچ صحراں دے. یہ اس پاک بی بی ام المصائب کا نوحہ ہے جو اس مادر گرامی کی بیٹی ہیں جن کا چاند سورج اور ستارے بھی حیا کرتے تھے اور انہیں کائنات میں کبھی کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج کے دنوں میں وہی بی بی صحراؤں میں اپنے عیال، اپنی بھابھیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ امام عالی مقام کا وہ ادھورا مشن پورا کرنے کے لیے نکلی ہیں. تو اسی لیے یہ بھی میرا اپنا لکھا ہوا ہے. میں تیرے نال ٹراں گی وچ صحراں دے. باویں واقف نہ میرے پیر، باویں واقف نہ میرے پیر، اوکھیاں راں دے. میں تیرے نال ٹراں گی وچ صحراں دے. جے ترے دے پیاسا کو نہ ملیا پانی، جے ترے دے پیاسا کو نہ ملیا پانی، تیری اس پیاس کو روشن، تیری اس پیاس کو روشن پانی دریا دے. میں تیرے نال ٹراں گی وچ صحراں دے. تو تا بے مثال نمازی میں ثابت کرساں، تو تا بے مثال نمازی میں ثابت کرساں. سانگا پتراں دیاں گھن نال، سانگا پتراں دیاں گھن نال، حوصلے ماواں دے. میں تیرے نال ٹراں گی وچ صحراں دے. اور اہل شام کو مخاطب کر کے بی بی پاک فرماتے ہیں، میں دوی تطہیر دی وارث ہاں، نہ مارو پتھر، میں بھی تطہیر دی وارث ہاں، نہ مارو پتھر ہے. پوچھو سجاد تو صدمے، پوچھو سجاد تو صدمے میری آہاں دے. میں تیرے نال ٹراں گی وچ صحراں دے. باویں واقف نہ میرے پیر، باویں واقف نہ میرے پیر، اوکھیاں راں دے. میں تیرے نال ٹراں گی وچ صحراں دے. اللہ آپ کو زندگی دے، آپ ایسی ہی عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے رہیں اور ناظرین تک ایسی ہی پیاری معلومات پہنچاتے رہیں.
آپ مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ یعنی کہ سنگنگ کے علاوہ نعت خواں یا نوحے پڑھتے ہیں یا قصیدے، مگر آپ کی مذہبی معلومات بہت وسیع ہے. ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں سنگروں میں آرٹسٹوں کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. آپ نے ان سے ملاقات کر کے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان کا مذہب سے کتنا رجحان ہے. ضروری نہیں سارے آرٹسٹ سارے سنگر ایسے ہوں جن کو مذہب سے کوئی لگاؤ نہ ہو. یہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ آرٹسٹ بھی بہت وسیع معلومات رکھ سکتے ہیں اور ان کا مذہب سے بہت زیادہ رجحان ہو سکتا ہے، جو کہ زندہ مثال سامنے ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.